آج سے 1400 سال پہلے حضرت عثمان کے دور خلافت میں ایک یہودی مسلمان ہوا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ عبداللہ بن سبا جب مسلمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ اسلام میں ایک ایسا انسان ہے جس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ عرب کے بڑے سے بڑے جنگجو بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم آج تک اسے شکست نہیں دے سکا۔ وہ اس کائنات کے راز اس طرح بیان کرتا ہے جیسا کہ جب یہ کائنات بنی تھی تو وہ وہاں موجود تھا، لیکن آخر وہ انسان کون تھا؟ علی۔ عبداللہ بن سبا امام علی علیہ السلام کی پرسنالٹی سے اتنا اٹریکٹ ہوا کہ وہ علی کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ علی اللہ کا ایک روپ ہے، اللہ اس انسان کی شکل میں اس دنیا پر آیا ہے۔ عبداللہ بن سبا ڈیفرنٹ شہروں میں سفر کرنے لگا اور وہاں جا کر یہ پروپیگنڈا پھیلانے لگا کہ علی ہی خدا ہے، کیونکہ اس کی طاقت انسانیت کے بیونڈ ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ عبداللہ بن سبا انہیں خدا کہہ رہا ہے تو امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اللہ سے ڈرو اور اس فتنے میں نہ پڑو۔ امام علی علیہ السلام نے اس وقت اپنے چاہنے والوں کو بھی اس فتنے سے وارن کیا اور کہا کہ کبھی بھی کسی انسان کو اللہ کی ذات سے مت جوڑنا، لیکن عبداللہ بن سبا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ یہ کہنے لگا کہ تم اللہ ہو اور میں تمہارا نبی ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فائنلی اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جو بھی مجھے اللہ کے برابر کھڑا کرے گا میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ امام علی علیہ السلام نے عوام کے سامنے عبداللہ بن سبا کو آگ سے جلا دیا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کہا کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کریں گے اور دوسرے وہ جو میرے فضائل کا انکار کریں گے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ اس وقت کچھ لوگوں کو امام علی علیہ السلام کا عبداللہ بن سبا کو آگ میں جلانا صحیح نہیں لگا۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ عبداللہ بن سبا کو آگ کی بجائے کسی اور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ آگ سے سزا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اب یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اسلام کے ایک نئے فرقے کا آغاز ہوا جو امام علی علیہ السلام کو خدا ماننے لگے۔ اب کیونکہ عبداللہ بن سبا تو مارا جا چکا تھا، لیکن اس کا یہ پروپیگنڈا اس وقت تک عرب کے کچھ علاقوں تک پھیل چکا تھا اور لوگ اس فتنے میں آ چکے تھے۔ وہ لوگ بھی امام علی علیہ السلام کو خدا ماننے لگے اور ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی طرف سے عبداللہ بن سبا کو دی گئی سزا کو اپنا سٹینس بنا لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو، اللہ کے سوا کوئی بھی انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا، تو علی نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے، اس لیے یہ کلیئر ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس فتنے میں اور لوگ بھی آنے لگے، لیکن وہی دوسری طرف امام علی علیہ السلام خود جنگوں میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ معاویہ غدار اسلام کو برباد کرنے میں لگا ہوا تھا اور امام علی علیہ السلام اسلام کو بچانے میں لگے تھے۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو اس فتنے کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام شہید ہوئے، وہ فرقہ جو امام علی علیہ السلام کو خدا مانتا تھا اس فتنے کو اور زیادہ پھیلانے لگا اور لوگوں سے کہنے لگے کہ علی مرا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا ایک روپ تھا اور وہ واپس آئے گا، اور اس طرح یہ فرقہ بڑھنے لگا۔ اس کے کئی سال بعد جب امام علی علیہ السلام کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس فرقے پر لعنت کی اور کہا کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو ہمیں اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں، اور اس طرح یہ فرقہ بڑھنے لگا۔ لیکن تب تک اس فرقے میں ایران، عراق اور کئی دوسری جگہوں کے کئی لوگ شامل ہو چکے تھے، اور اس طرح یہ فتنہ صدیوں تک قائم رہا، اور آج بھی یہ فرقہ ڈیفرنٹ ناموں سے ایران، عراق، سیریا اور ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ان فرقوں کو نصیری، یاسان اور علی الہی کے ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن میجورٹی شیعہ خود ان فرقوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ جس انسان سے اس فرقے کا آغاز ہوا یعنی عبداللہ بن سبا، وہ خود ایک یہودی تھا۔ اس نے یہ سوچ کرسچنز سے اڈیپٹ کی تھی، کیونکہ کرسچنز میں یہ بہت کامن ہے۔ کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور آج تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ بن سبا نے امام علی علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا، جبکہ اسلام میں یہ صاف طور پر شرک ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہسٹورینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ عبداللہ بن سبا اسلام میں فساد پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس جھوٹے مردود نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ لیکن ان سب کے علاوہ آج بھی شیعہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن آخر علی ہی کیوں لوگ یا محمد مدد نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کی پرسنالٹی کو ہی اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ شیطان اس کا فائدہ اٹھا
لوگوں کو کفر کی طرف لے گیا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کرنے والا تھا تو اللہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگیں لڑیں اور لوگوں کو قتل کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آج دنیا بھر کے لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک شیر بھیجا جس کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ 13 رجب سال 600 عیسوی ایک عظیم عورت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو اپنی پریگننسی کے آخری دنوں میں کعبہ کی طرف آئی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد ایک نیک عورت تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی اور انہوں نے ایک عظیم بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ اس بچے کو لے کر کعبے سے باہر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ان کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ اگر آپ آج کعبہ کو دیکھو گے تو اس کے رکن یمانی والی سائٹ پر کچھ کریکس نظر آئیں گے جنہیں سعودی حکومت ٹائم ٹو ٹائم ریپیئر کرتی رہتی ہے، لیکن یہ کریکس آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ یہاں شیعہ کا کہنا ہے کہ یہ کریکس امام علی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے آئے تھے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کعبے میں آئی تو کعبے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی تھی اور وہ کعبے کے اندر انٹر ہو گئی، جس کے بعد کعبے کی وہ دیوار دوبارہ جڑ گئی، اور یہ نشان اسی واقعے کے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے امام علی کو مانگ لیا تھا۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے کی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فوراً کہا، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اس مشن میں میری مدد کرو گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام 3 سال تک اکیلے اسلام پر قائم رہے۔ یہ تینوں مل کر نمازیں پڑھتے تھے اور اس وقت ان کے دین پر کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا، جس کے بعد اس وقت مکہ کے کافر آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام ان کافروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر کافر کہتے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پھر اللہ نے اس بچے کو اتنی طاقت دی کہ عرب کے بڑے سے بڑے واریئرز بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، سب جنگوں میں امام علی علیہ السلام نے عرب کے واریئرز کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان سے پرائیویٹ ڈسکشنز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی میری روح ہے، علی میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں اللہ کے لیے ہوں۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی اس امت میں میرے بھائی، میرے جانشین اور میرے وصی ہیں۔ علی تم میں سب سے بہتر ہے اور وہ میرے بعد تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ علی تم میں سب سے بہتر قرآن کو سمجھنے والا ہے۔ علی جنت اور دوزخ کو الگ کرنے والا ہے۔ علی سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی بغض رکھے گا۔ علی وہ پہلے شخص تھے جو مجھ پر ایمان لائے۔ یہ تمام احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 3 بار امام علی علیہ السلام کا ہی نام لیا، پھر کہا ابو ذر، سلمان فارسی اور مقداد۔ ان سب کے علاوہ 631 عیسوی میں
नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब में एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वो तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की कई बीवियाँ मौजूद थीं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से दो गिरोह दोज़ख में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फ़िरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं।